میں زیادہ ہو گئی تھیں، ان کے نانفقے کی ذمہ داری آپ ہی کے اوپر تھی۔ حضرت ابن عباس سورہ حشر کو سورہ بنی نذیر کہتے تھے کہ یہ تو اتری ہی ان کے بارے میں ہے۔ شوال 4 ہجری میں آپ نے ابو سلمہ کی بیوہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا۔ نکاح کا پیغام سن کر انہوں نے نبی اکرم سے فرمایا کہ میری عمر 30 سال ہو چکی ہے، اور کہا کہ میرے بچے ہیں اور میری طبیعت میں رقابت بہت زیادہ ہے، انوی ہے اور جیلسی ہے۔ مراد ان کی یہ تھی کہ اتنی ساری بیویوں کے ساتھ میرا گزارا کیسے ہوگا۔ ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ جہاں تک عمر کا تعلق ہے تو میں تم سے بڑا ہوں، بچوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو میں تمہارے بچوں کا خیال رکھوں گا، اور رقابت کہ تم نے جو بات کی تو اس کے لیے میں اللہ سے دعا کروں گا کہ رقابت تمہارے دل سے نکل جائے یا کم از کم ہو جائے۔ نکاح کے بعد وہ زینب بنت خزیمہ کے گھر میں لائی گئیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ زینب بنت خزیمہ سے اللہ کے رسول نے نکاح کیا تھا، پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب پھر ہم ایک بات دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے پس منظر میں کہ اس طرح تو ہم کبھی اپنی بیٹی کو رخصت کر کے ایسے گھر میں نہ بھیجیں۔ ہمیں ہمیشہ وہم رہے کہ اوہو یہاں تو ایک مر گئی تھی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ گھر ہی منحوس ہو گیا، نعوذ باللہ۔ تو اسلام میں اس طرح کے توہمات کی اور وہموں کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ گھر تھا، حجرہ، گھر کیا یعنی کہ حجرہ تھا، ایک کمرہ تھا، وہ خالی تھا، تو آپ رخصت کرا کے ام سلمہ کو وہاں لے گئے اور بہت اچھا بسی اس گھر کے اندر، خوش رہیں، بہت سخی خاتون تھی، کوئی سائل ان کے گھر سے کبھی خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ کچھ بھی گھر میں نہیں ہوتا تو کنیز سے کہتی تھی کہ ایک کھجور اس کے ہاتھ پہ رکھ دو۔ فہم میں اور ذہانت میں حضرت عائشہ کے بعد ان کا نمبر دوسرا آتا ہے، ام سلمہ کا۔ ان سے 378 احادیث مروی ہیں۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ ام سلمہ کے فتووں کو جمع کریں تو ایک چھوٹی سی کتاب تیار ہو جائے۔ فتویٰ دینے کے لیے تو ذہانت اور علم چاہیے ہوتا ہے، وہ سب ان کے پاس وافر مقدار میں موجود تھا۔ قرآن کی قرأت بہت عمدہ کرتی تھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر کیا کرتی تھیں، انہی سے ملتا جلتا انداز تھا۔ 63 ہجری یعنی کہ 63 ہجری میں 84 سال کی عمر میں 84 ایئرز کی ایج میں ان کا انتقال ہوا۔ سن 5 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان میں ایک مسئلہ کھڑا ہوا۔ آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے کا نکاح اپنی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب بنت جہش سے کیا تھا۔ قریش کے بہت اعلیٰ خاندان سے تھی، جبکہ حضرت زید بن حارثہ وہ بہرحال غلام تھے۔ حالانکہ ان کا اپنا خاندان اعلیٰ خاندان تھا، لیکن جس حال میں وہ مکے میں پائے جاتے تھے وہ تو غلام کی حیثیت ہی سے تھے، اور جو بھی اس زمانے کا کلاس سسٹم تھا اسلام نے اس کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غلام سے اپنی پھوپھیزاد بہن کا نکاح کرنا ایک بہت پروگریسو سٹیپ تھا۔ اس زمانے کا حالات دیکھیں اور آپ اس قدم کو دیکھیں، یعنی کہ آپ نے اپنی طرف سے تو بھرپور کوشش کی کہ کلاس ڈفرنس مٹا دیا جائے، اور بات وہی رہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا تو وہی ہے جو کہ تقوی والا ہے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ بہت زیادہ اگر کلاس کا اور طبقات کا فرق ہو تو عورت اور مرد کا گزارا بہرحال مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پہ اس کیس میں جبکہ عورت بہت اعلیٰ خاندان کی ہو اور مرد ذرا کم حیثیت کا ہو، وہ اس کو وہ شوہر والا مقام نہیں دینے پاتی، وہ عزت اور وہ مرتبہ اس کی نظروں میں نہیں آنے پاتا۔ اور یہی بات ہوئی یہاں پر۔ حضرت زینب بذات خود انتہائی نیک خاتون، حضرت زید خود انتہائی پاک باز، لیکن آپس میں نہیں بنی۔ ہم بھی اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ 2 بہترین لوگ ہوتے ہیں لیکن ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف ساتھ نہیں رہ پاتے۔ تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ تبصرے کیے جائیں اور ایک کا قصور نکال کر ہی چھوڑا جائے۔ ہم جب کوئی طلاق کا واقعہ اپنے معاشرے میں سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا کیا ہوا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ بعض دفعہ کسی کی غلطی ہوتی بھی ہے اور بعض دفعہ نہیں ہوتی کسی کی غلطی، آپس میں گزارا نہیں ہوتا۔ کو ضروری نہیں ہے کہ اس معاملے کی اتنی کھوج کریت کی جائے اور ایک نہ ایک فریق کو قصوروار نکال کر ہی چھوڑا جائے، اور پھر ہر ایک سائیڈ اپنی اپنی کہانی سناتی ہے۔ یہ تو ہوتا ہی ہے، لڑکے والے جو ہوں گے وہ لڑکی میں 10 عیب نکالتے ہیں، اور جو لڑکی کے خاندان والے ہوتے ہیں وہ لڑکے میں 10 عیب نکالتے ہیں،
بدمزگی ہوتی ہے، مزید دل پھٹتے ہیں اور فائدہ کچھ نہیں ان ساری باتوں کا۔ تو یہی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اچھے دو لوگ، انتہائی نیک، لیکن ذہنی طور پر قبول نہ کر پائیں حضرت زینب حضرت زید کو۔ حضرت زید ان کی شکایت آ کر حضور سے کرتے تھے، آپ ان کو صبر کی تلقین فرماتے۔ اچھا، آج کل ہم ان غلاموں کی ذہنیت نہیں سمجھ سکتے، آج کل کے نوکروں کی طرح غلام نہیں ہوتے تھے، ان کا تو اتنے دبے ہوئے ہوتے تھے کہ وہ گھر کی مالکن کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا ان کے لیے بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت زید کہا کرتے تھے حضرت زینب کے بارے میں کہ مجھے تو اتنا ڈر لگتا ہے ان سے کہ میں ان کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ تو آگے بیوی والی ڈیمانڈز کیا کر سکتے ہوں گے ان سے، یا یہ کیسے کہہ سکتے ہوں گے کہ میرا کھانا کدھر ہے یا میرے کپڑے کدھر ہیں۔ اس لیے کو تو غلام تھے، ان کو آرڈر لینے کی عادت تھی، ان کو آرڈر دینے کی عادت نہیں تھی یا ڈیمانڈ کرنے کی عادت نہیں تھی۔ اور ان کا اپنا ایک روب ہوگا، ظاہر ہے ایرسٹوکریسی کا اپنا ایک روب ہوتا ہے نا، ان کا ایک مینرزم ہوتا ہے۔ حسین بھی تھی، حسن کا اپنا ایک روب ہوتا ہے، اور جو ان کا اٹھنا بیٹھنا، تو ان کی ہمت ہی نہ پڑتی ہوگی کہ ان سے کوئی بیوی والی ڈیمانڈ کریں۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے کہتے تھے کہ زینب مجھ سے زبان دراز کرتی ہیں، مجھے جواب دے دیتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول ان کو صبر کی تلقین فرماتے، طلاق دینے سے باز رکھتے۔ اسی عرصے میں قرآن میں حکم آ گیا کہ اسلام میں متبنہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ متبنہ سے مراد ہے اڈاپٹڈ بچوں کی، لے پالک بچوں کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا اور ان کا نام زید بن محمد مشہور تھا۔ جب یہ آیات نازل ہو گئیں تو پھر آپ نے اپنا نام واپس لے لیا اور وہ پھر سے زید بن حارثہ کہلانے لگے۔ بہرحال کچھ عرصے یہ شادی چلتی رہی، لیکن نہ حضرت زید خوش تھے اور نہ حضرت زینب خوش تھی، اور جو شادی کا بیسک مقصد ہے کہ ایک گھر میں پرسکون فضا قائم ہو، وہ مقصد حل نہیں ہو رہا تھا۔ تو اسلام کوئی اتنا تنگ مذہب نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں کہے کہ بس گزارا کرنا ہی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ میرجز آر میڈ ان ہیونز، بس ایک دفعہ ہو گئی تو ہو گئی ہمیشہ کے لیے نہیں۔ طلاق انتہائی ناپسندیدہ تو ہے، لیکن اس کی بہرحال گنجائش رکھی گئی ہے۔ آخرکار حضرت زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اس زمانے میں منہ بولے بیٹے کی بیوی بالکل سگی بہو کی طرح سمجھی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس جاہلیت کی رسم کو توڑنا چاہتا تھا۔ اتنی یہ رسم راسخ تھی کہ اس کے خلاف کوئی عام صحابی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ کسی اور صحابی سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ تم اپنی منہ بولی بہو سے شادی کرو۔ اتنا نازک معاملہ تھا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا گیا اللہ کی طرف سے کہ اب آپ کو زینب سے شادی کرنی ہے۔ ہم بعض سیرت کی کتابوں میں کچھ ایسی روایات پڑھتے ہیں جو کہ نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہے اور نہ حضرت زینب بنت جہش جیسی پاک باز خاتون کی شایان شان ہے۔ قصے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ ملنے کے لیے گئے، حضرت زید گھر پہ نہیں تھے اور سامنے حضرت زینب کو دیکھا اور ان کا حسن آپ کو ایک دم بھا گیا، نعوذ باللہ۔ پھر انہوں نے اس وقت پردہ نہیں کیا ہوا تھا وغیرہ وغیرہ۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت زینب کوئی اجنبی خاتون نہیں تھی، بچپن سے حضور کے سامنے پلی بڑھی تھی، آپ تو ہمیشہ سے ان کو دیکھتے آئے تھے، اور پردے کے احکامات تو ابھی نازل ہی نہیں ہوئے تھے، وہ تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ حضرت زینب کے نکاح کے بعد نازل ہوئے۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ ایک دم سے جس لڑکی کو دیکھ رہے ہیں اور خود جس کی شادی کی ہے انہوں نے اپنے منہ بولے بیٹے سے، ایک دم نعوذ باللہ اس کا حسن ایسا بھا جائے۔ یہ قصے کہانیاں کچھ ادھر ادھر سے آ کر اور بعض دفعہ کچھ مسلمان مفسرین اور مسلمان سیرت نگار بھی ایسے واقعات بیان کر جاتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ قرآن تو یہی بات کہتا ہے۔ تم اس شخص سے کہتے تھے کہ اللہ سے ڈر اور اپنی بیوی کو پکڑ کے رکھ۔ سورہ احزاب میں اس کے بارے میں آیات آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کریں۔ فرمایا فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا، اور جب زید کو اس کی ضرورت نہ رہی تو ہم نے اسے آپ کے نکاح میں دے دیا۔ حضرت زینب کے نکاح کے ذریعے ایک جاہلیت کی رسم توڑی گئی۔ اسی موقع پر حجاب کی آیات نازل ہوئی جو سورہ احزاب میں موجود ہیں، اور پردے کا رواج مسلمان معاشرے میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان کا نکاح وحی کے ذریعے سے کیا۔
اور وہ اپنی فضیلت باقی ازواج پر جتایا کرتی تھیں اس معاملے میں. وہ کہتی تھیں کہ تمہارا نکاح تمہارے والدین نے کیا اور میرا نکاح تو خود اللہ نے کیا ہے. حضرت عائشہ سے خاص طور پر ان کا مقابلہ رہتا تھا، اس لیے کہ حسن میں اور علم میں اور خاندان اور وجاہت سب میں ان کا ٹکراؤ جو تھا وہ حضرت زینب ہی سے ہوتا تھا. اس کے باوجود آپ ان کی ایمانداری دیکھیں کہ سوکناپن اپنی جگہ ہے، اور ظاہر ہے تھوڑی بہت رقابت تو اس کے اندر بالکل نیچرل ہے. آج ہم سوکن نہیں دیکھتے، لیکن ہم گھروں کے اندر جٹھانیاں دیورانیاں دیکھتے ہیں، ان میں آپس میں کمپٹیشن بعض دفعہ شروع ہو جاتا ہے. اگر امیچورٹی ہے تو کمپیٹ کرنے لگتی ہیں ایک دوسرے سے. کہاں یہ کہ ایک ہی شوہر کی توجہ کے بارے میں کمپٹیشن رہے، لیکن اس کے باوجود کبھی ازواج نے ایک دوسرے کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں کہا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دین کے معاملے میں زینب سے بہتر عورت نہیں دیکھی. دل کھول کر ایک دوسرے کی تعریف کرتے تھے اور آپس میں دوستیاں بھی بہت تھی اور بہناپا بھی کافی تھا. سن 4 ہجری یا بعض روایات کے مطابق سن 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا. مشرکین عرب 10,000 کا لشکر لے کر مدینے کی طرف چڑھائے، جبکہ مدینے کی اپنی آبادی کا حال یہ تھا کہ بچے بڑے بوڑھے سب ملا کر بھی 10,000 نہیں بنتے تھے. اب سوچیں کہ آبادی اتنی نہ ہو اور اتنا بڑا لشکر جو ہے اسی حساب سے چڑھ آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً شورا بلوائی، صحابہ سے آپ نے مشورہ کیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ باہر نکل کر مقابلہ کرنے کے بجائے خندق کھود دی جائے، ایک ٹرنچ کھود دیں. اور یہ طریقہ پہلے عرب میں معروف نہیں تھا، اجنبی تھا ان کے لیے، یہ اہل فارس کا طریقہ تھا. اس سے ایک اور بہت اہم بات پتہ چلتی ہے ہمیں، کوئی دنیاوی فائدے کے لیے کفار کا علم حاصل کر لینا یا ان کے طور طریقوں پہ عمل کر لینا یہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا جس سے ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے وہ اسی قوم کا ہو جاتا ہے. اس کو اپنے کنٹیکسٹ میں رکھنے کی ضرورت ہے. مشابہت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے وار ٹیکٹکس اگر استعمال کر رہے ہیں تو آپ ان جیسے ہو گئے. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ٹینکس ہیں یا جو بھی لیٹسٹ ویپنز ہیں، میزائلز ہیں، سب کچھ ہیں، یہ سارے اہل کفر کے بنائے ہوئے ہیں. تو آج ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ان کے ویپنز استعمال ہی نہیں کرتے اور ہم تو تیر سے اور تلوار ہی سے لڑیں گے، ایسی بات نہیں ہے. جو شباہت کی بات کی گئی ہے حدیث کے اندر وہ ہے کہ ان کے رہن سہن، ان کے طور طریقوں کی تم پیروی مت کرو، ان کی آئیڈیالوجی کو فالو مت کرو. سلمان فارسی نے جب یہ مشورہ دیا تو آپ نے اس کو قبول کیا. ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپا گیا. رسول اللہ سب کے ساتھ تھے. سخت سردی کا زمانہ تھا اور کھانے کی بہت قلت تھی. سردی میں ویسے بھوک زیادہ لگتی ہے انسان کو، ایک تو سردی، اوپر سے کھانے کی کمی، اور پھر یہ اتنی سخت مشقت، خندق کھودنا، آخر اتنی بڑی خندق کا کھودنا. ایک دن آپ صبح نکلے تو مہاجرین اور انصار سخت سردی میں صبح خندق کھود رہے تھے. جب آپ نے مسلمانوں کی مشقت، ان کی تکلیف دیکھی تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے ہمارے رب، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، انصار اور مہاجرین کو بخش دے. اس پر صحابہ نے کہا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی ہے محمد سے، جب تک ہم باقی ہیں ہم جہاد کرتے رہیں گے. یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ ان کی اسپرٹس نہیں ٹوٹتی.